السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ عید مبارک آپ سب کو۔ اور آج بات کرتے ہیں تہجد، دعا یونس، استغفار اور نماز دعا کے بارے میں۔ زندگی کی گہرائیوں میں سکون اور برکت کی تلاش ایک فطری جذبہ ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سکون ملے، ہمارے رشتے خوشگوار ہو اور رزق میں برکت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عبادت عطا کی ہے جن کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم عبادات ہیں: نماز تہجد، نماز ضحیٰ، استغفار اور دعا یونس۔ نماز تہجد کی فضیلت۔ تہجد وہ خاص نماز ہے جو رات کے سناٹے میں پڑھی جاتی ہے، جب ساری دنیا سوتی ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ نماز دل کی گہرائیوں کو چھو جاتی ہے اور روح کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور رات کے وقت تھوڑا سا اٹھ کر نماز پڑھو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ مزمل کی آیت 6 میں اللہ نے فرمایا، تہجد کا وقت رحمت اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ نماز ہماری روحانی طاقت کا ذریعہ بنتی ہے، ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہے اور مشکلات میں صبر اور حوصلہ دیتی ہے۔ نماز ضحیٰ کی برکت اور فائدہ یہ ہے کہ ضحیٰ کی نماز دن کے شروع ہوتے ہی ادا کی جاتی ہے۔ یہ ایک نفلی نماز ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرنا ہے اور 2 رکعت ضحیٰ ان سب کا بدل ہے۔ صحیح مسلم میں یہ آتا ہے۔ نماز ضحیٰ رزق میں برکت لاتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور دن بھر کی تھکن کو دور کرتی ہے۔ یہ نماز ہمیں دن کی مصروفیات میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رکھتی ہے اور ہماری زندگیوں میں خوشحالی لاتی ہے۔ اور استغفار کی فضیلت تو آپ سب کو پتہ ہے کتنی زیادہ ہے۔ استغفار یعنی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، ایک ایسی عبادت ہے جو نہ صرف گناہوں کو دھوتی ہے بلکہ دل کو تازہ اور سکون رکھتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے رب سے بخشش مانگو، اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت 118 میں اللہ نے فرمایا، استغفار انسان کو اپنے گناہوں کی پہچان دلاتا ہے، ندامت کے ذریعے اصلاح کی راہ دکھاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ دلوں کے رشتے مضبوط کرتا ہے، جھگڑے ختم کرتا ہے اور زندگی میں سکون و استحکام لاتا ہے۔ دعا یونس کے بارے میں بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں، ان کی بہت زیادہ سٹوریز میں نے شیئر کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ایک نہایت ہی مخصوص اور مؤثر دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں قید کے دوران پڑھی تھی۔ یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ سورہ الانبیاء آیت 87 میں ہے یہ آیت۔ یہ دعا اللہ کی وحدانیت اور اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اور یہی اس کی خاصیت ہے کہ یہ دعا ہر پریشانی، مشکل اور گناہ کی معافی کے لیے باعث رحمت بنتی ہے۔ یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ہے، مشکلات آسان ہو جاتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ ان سب کے حوالے سے ہی ایک بھائی کی کامنٹ میں نے پڑھا، انہوں نے لکھا تھا کہ میں کچھ مہینوں سے مسلسل نماز ضحیٰ، نماز تہجد پڑھ رہا ہوں، سورہ یاسین کی تلاوت، ذکر، استغفار اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا 100 بار پڑھ رہا ہوں بغیر ناغے کے۔ اب الحمدللہ مجھے نوکری میں ترقی ملی ہے اور کسی طرح میرے نام زمین کا ایک حصہ بھی آ گیا ہے۔ میں امیر تو نہیں ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے زندگی میں سب کچھ اتنا ہی ہے جتنا ہونا چاہیے۔ ان سب سے پہلے میری زندگی مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، جسمانی، ذہنی اور مالی لحاظ سے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے کتنے فائدے ہیں اس سب کے کہ انہوں نے یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کی اور یہ ان کی زندگی کو بدلنے والے بن گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ میسیج، کامنٹس وغیرہ ہے، انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ شیئر کروں گی ان سب کے بارے میں۔ ایک اور سسٹر نے شیئر کیا تھا کامنٹ کی صورت میں، استغفار پڑھنے سے میری ایک بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے ہیں اور جھگڑے اور بحث تکرار ختم ہو چکی ہے۔ یعنی یہ صرف آپ کے زندگی کے مسائل ختم نہیں کرتا، دعائیں قبول نہیں کرتا، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کے جو تعلقات ہوتے ہیں بہن بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ، وہ بھی بہتر کرتا ہے۔ ان عبادات کی برکت سے انسان کی زندگی میں کئی طرح کی تبدیلی آتی ہے، دل کا سکون، رشتوں میں نرمی، رزق میں فراوانی، دل کی طاقت اور حوصلہ، اللہ کی قربت اور رحمت۔ یہ عبادات ہمیں صبر، شکر اور استقامت کا درس دیتی ہے اور ہماری زندگی کو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں انہی عبادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت ہمارے قریب ہے، ہمیں بس اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرنا ہے اور صبر استقامت کے ساتھ ان عبادات کو جاری رکھنا ہے۔ جو ہے یہ عبادت، یہ دعائیں ہم جتنا بھی چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، دعائیں انہوں جتنا چاہے پڑھے، استغفار جتنا چاہے پڑھے، آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں جو میں نے اپنا شیئر کیا ہے، اور تہجد بھی پڑھے۔ تہجد سے تو آپ کی زندگی ضرور بدلتی ہے، آپ کو اللہ کی قربت محسوس ہوتی ہے، بہت کچھ محسوس ہوتا ہے اس کے بعد۔
نماز ضحیٰ ہے، اشراق، وہ پڑھنے کے بعد آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، آپ کا جو دن ہے وہ بہت زبردست گزرتا ہے اور آپ کے جسم میں نا کوئی عجیب سی طاقت آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ تو اس روٹین کو شامل کریں، سب کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی زندگی میں خوشیاں لائے، برکت لائے، سکون لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے اور ان عبادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہیں، استغفار کرتے رہیں اور اپنی ہر مشکل میں اس کے حضور رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ کے دلوں میں اترے اور آپ کی زندگیوں کو روشنی اور سکون سے بھر دے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔